السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 229 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ صلیت، میں نے نماز پڑھی۔ صلی یصلی، نماز پڑھنا۔ صلیت متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم۔ میں نے نماز پڑھی مع النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی۔ فما مرت به آیت رحمت الا وقف عندها يسأل، ما یہاں نافیہ ہے، ما مانے نہیں، ما مانے نہیں۔ مرت به آیت رحمت، مر یمر کا معنی ہوتا ہے گزرنا۔ آیت الرحمت، آیت المانے آیت، جمع آیات، جسے قرآن کی آیت ہوتی ہے، جہاں پہ ٹھہرا ہوتا، گول دائرہ ہوتا، اس کو آیت کہتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ ایک آیت ہے۔ آیت رحمت، رحمت والی آیت، یعنی جس آیت پہ رحمت کا ذکر ہے، نعمت کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے۔ الا، مگر، الا مانے مگر۔ وقف عندها، وقف مانے ٹھہرنا، وقف یقف، رکنا، ٹھہرنا، عندها، اس کے پاس، یعنی رحمت والی آیت کے پاس۔ عندها میں ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ آیت الرحمہ، رحمت والی آیت پر آپ ٹھہر جاتے، کیا کرتے؟ یسألو، سأل یسألو مانے سوال کرنا، دعا کرنا۔ ولا آیت عذاب الا تعوذ منها، آیت عذاب، عذاب والی آیت، یعنی جس آیت میں عذاب کا ذکر ہو، جہنم کی آگ کا ذکر ہو، عذاب کا ذکر ہو، ہلاکت کا ذکر ہو۔ الا تعوذ منها، الا مانے مگر۔ تعوذ، یتعوذ تعوذا، باب تفعول سے معنی ہوگا پناہ طلب کرنا، پناہ مانگنا۔ منہا، اس سے، یعنی عذاب والی آیت کا جہاں ذکر ہے تو وہاں پر اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ منہا مانے اس سے، یعنی عذاب سے۔ اخرجہ الخمسۃ وحسنہ الترمذی، ائمہ خمسہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ کون ہے ائمہ خمسہ؟ 5 امام
امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، ان پانچوں محدثین نے بیان کیا، امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ۔ وحسنہ الترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فما مرت به آیت رحمت الا وقف عندها، تو جب بھی آپ رحمت والی آیت سے گزرتے، الا وقف عندها، تو آپ وہاں ٹھہر جاتے، فما مرت، نہیں گزرتے، آیت رحمت، فما مرت به آیت رحمت، رحمت والی آیت سے نہیں گزرتے، الا وقف، مگر آپ ٹھہر جاتے، عندها، وہاں پر، آیت پر آپ رک جاتے، وقف کرتے، ٹھہر جاتے، یسألو، اور آپ سوال کرتے تھے، دعا کرتے تھے، مانگتے تھے، طلب کرتے تھے۔ سیدھا ترجمہ ہوگا فما مرت به آیت رحمت الا وقف عندها یسأل، جب ایسی آیت گزرتی جس میں رحمت کا ذکر ہوتا، رحمت والی آیت ہوتی، تو آپ وہاں وقف کرتے، ٹھہر جاتے، رک جاتے، یعنی قرآن نہیں پڑھتے۔ یسألو، سوال کرتے تھے، دعا کرتے تھے، مانگتے تھے، طلب فرماتے تھے۔ کیا مانگتے تھے؟ رحمت کا سوال کرتے تھے۔ ولا آیت عذاب الا تعوذ منها، اور جب عذاب والی آیت سے گزرتے تو وہاں بھی آپ ٹھہر جاتے اور اس سے پناہ مانگتے، عذاب سے پناہ مانگتے۔ اخرجہ الخمسۃ وحسنہ الترمذی، امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے، ان پانچوں محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وحسنہ الترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کا اہتمام کرتے تھے، قرآن غور و فکر کے ساتھ پڑھتے تھے، تدبر کرتے تھے، اور عام طور پر یہ عمل آپ کا تہجد کی نماز میں ہوتا تھا، یعنی آپ رحمت والی آیت سے گزرتے تو رحمت کا سوال کرتے، اور عذاب والی آیت سے گزرتے تو آپ عذاب سے پناہ طلب کرتے۔ یہ عمل آپ کا قیام اللیل میں ہوتا تھا، جیسا کہ مسند احمد اور ابن ماجہ کے اندر یہ منقول ہے کہ آپ ایسا نفل نماز میں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابو داؤد اور نسائی میں اور مسند احمد میں ہے۔ اسی طرح حضرت عوف بن مالک رحمہ اللہ کی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عمل تہجد کی نماز میں ہوتا تھا، کہ آپ تہجد کے لیے جب کھڑے ہوتے تو لمبا قیام کرتے، اور رحمت والی آیت سے گزرتے تو رحمت کا سوال کرتے، اور عذاب والی آیت سے گزرتے تو آپ وہاں عذاب سے پناہ طلب کرتے۔ یہاں پر علماء کرام کے درمیان یہ مسئلہ مختلف فی ہے کہ یہ دوران قرت، قیام کی حالت میں رحمت والی آیت پر گزرتے ہوئے رحمت کا سوال کرنا، کیا فرض نمازوں میں بھی اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں سوال کرتے تھے، نفل میں آپ کا عمل پایا گیا ہے، قیام اللیل میں آپ کا عمل پایا گیا ہے، تو کیا فرض نمازوں میں بھی اس کی گنجائش ہے
کہ رحمت والی آیتوں پر گزریں تو رحمت کا سوال کریں، تو بعض اہل علم کے نزدیک فرض ہو یا نفل کوئی بھی نماز ہو، فرض یا نفل دونوں نمازوں میں ایسا کیا جا سکتا ہے. یعنی جیسے نفل نماز میں رحمت کا سوال قیام میں کر سکتے ہیں، اسی طرح فرض نمازوں کے اندر بھی رحمت کا سوال اور عذاب سے پناہ طلب کیا جا سکتا ہے. البتہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ عمل چونکہ قیام اللیل میں آپ کا پایا گیا ہے، لہذا جب آپ نفل میں ایسا کرتے تھے تو فرض نمازوں میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اگر آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر وہ رحمت والی آیتوں سے گزرتا ہے اور رحمت کا سوال کرتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، اور عذاب والی آیتوں سے گزرتا ہے، عذاب سے پناہ طلب کرتا ہے، تو اس کی گنجائش. البتہ جماعت کے ساتھ اگر ایسا ہو تو چونکہ نماز لمبی ہوگی اور لوگوں کو مشقت اور تکلیف ہوگی، تو فرض نمازوں میں ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. تنہا اگر آدمی پڑھ رہا ہے تو ایسا عمل کیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب. اس حدیث سے جو مسائل اور فوائد معلوم ہوئے: نمبر 1، جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھنا جائز ہے. قیام اللیل نفل نماز ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، تو ظاہر ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تو نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی: قرآن کی تلاوت کے وقت قرآنی آیات پر تدبر، غور و فکر کرنا، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا، یہ مطلوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اس کو پڑھتے جاتے، جہاں رحمت والی آیت ہوتی وہاں پہ رحمت کا سوال کرتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآنی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی: رحمت والی آیت پر گزرتے وقت اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا اور عذاب کی آیت پر عذاب سے پناہ طلب کرنا سنت سے ثابت ہے، ایسا کر سکتے ہیں. اسی حدیث کے تناظر میں فقہا نے یہ بھی کہا ہے نماز کے دوران جو اذکار ہیں، جو قرات جہاں پہ کرنا ہے قیام اللیل وغیرہ میں، قیام اللیل میں، تو بیچ میں کہیں وقف کر سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں، اور وقف کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، وقف کی گنجائش ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ وقف جو نماز کے دوران ٹھہرا ہو، کسی ضرورت کے تحت ہو، بلا وجہ نماز کو لمبی کرنے کا مقصد نہ ہو. دوران نماز قرات کے دوران بیچ میں وقف کر سکتے ہیں، وقفہ کر سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں. اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرورت کے وقت ہونا چاہیے. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی: قیام اللیل میں قرآن جہراً پڑھنا چاہیے. قیام اللیل میں قرآن جہراً پڑھنا چاہیے، یعنی قیام اللیل میں جو قرات ہوگی نماز میں، جو قرآن پڑھا جائے گا وہ بآواز بلند پڑھا جائے گا. اسی طرح ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دعا
جہرن بھی کر سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا سوال کرتے, عذاب سے پناہ طلب کرتے, تو یہ جہرن آپ کا عمل تھا. حضرت حذیفہ نے اس کو سنا ہے تب بیان کیا ہے. تو دعا جہرن کر سکتے ہیں نماز کے اندر. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران رحمت کا سوال کر رہے ہیں اور عذاب کی آیتوں پر گزر کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ طلب کر رہے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ بشر ہیں, آپ کے اندر الوہیت کی کوئی نشانی نہیں موجود ہے. آپ خالص بشر تھے, انسان تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.